نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی ایک آیات تلاوت کی جس میں اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ ان میں سے آخری صفات بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ میں فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بڑا رحیم اور شفیق ہیں، رحم کرنے والا ہے، بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ اور یہ دونوں صیغے مبالغے کے صیغے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ دونوں صیغے اپنے لیے بھی استعمال فرمائے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور یہی 2 صیغے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمائے۔ تو اللہ میں فرما رہے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر رحیم اور شفقت کرنے والا ہے۔ تو جس طرح باپ اپنی اولاد کے لیے بڑا شفیق اور رحیم ہوتا ہے، اولاد کو ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس چیز میں نفع ہے اور اس چیز میں نقصان ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سب چیزوں کے بارے میں بتایا، آنے والے فتنوں کے بارے میں بھی بتایا۔ اسی طرح مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کو نصیحتیں بھی کرتے رہے، اور وہ نصیحتیں جو وصیتیں کی ہیں وہ ان کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام امت کے لیے ہیں۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب حجۃ الوداع کیا تو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے 6 گھنٹے دھوپ میں اونٹنی کے پشت پہ بیٹھ کر امت کے لیے دعا کی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی اس دنیا سے جانے والے ہیں، وقت آخری ہے، تو اپنی امت کے لیے ایک وصیت کی، آخری وصیت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ کے حقوق میں سے سب سے جو بڑا حق ہے، اللہ کے حقوق میں سے جو نماز ہے، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کی جو آخری وصیت ہے وہ نماز کے بارے میں ہے کہ اے مومنو، اے انسانوں، اے مسلمانوں، نماز کی حفاظت کرنا۔ اور خود میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ مرض کی شدت کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور کئی کنوؤں کا پانی منگوا کر اپنے اوپر ڈلواتے ہیں، تو جب ہوش آتا ہے تو سب سے جو پہلی چیز کی فکر کرتے ہیں وہ نماز کے بارے میں فکر کرتے ہیں، اور گھر میں نماز نہیں بلکہ مسجد میں جانے کے لیے 2 صحابہ کو بلاتے ہیں، ان دونوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر، اور آپ کے جو پاؤں ہیں وہ زمین پر ٹکتے نہیں بلکہ گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی امت کو یہ تلقین کی کہ نماز کی حفاظت کرنا۔ تو مسلمانوں، آج ہم تندرست ہیں، اللہ نے صحت بھی دی ہے، اللہ نے فرصت بھی دی ہوئی ہے، اور جو اسباب ہیں، مسجد وغیرہ، پانی وغیرہ سب دستیاب ہیں، سب سہولتیں ہیں، پھر بھی ہم نماز میں بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں۔ 100 میں سے 2% نماز پڑھنے والے ہیں، اور ان 2% میں سے کوئی 1 نماز پڑھنے والا ہے، کوئی 2 نمازیں پڑھنے والا ہے، کوئی 3 نمازیں پڑھنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی گھر میں پڑھنے والا ہے، کوئی 1% جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے۔ آج سے پہلے حالات ایسے بھی تھے کہ مسلمانوں پر سخت حالات تھے، کہ جب کفار کی حکومت تھی یہ روس میں، تو انہوں نے نمازوں پہ پابندی لگائی ہوئی تھی،
مسلمانوں کو بالکل مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، بالکل الاؤ نہیں تھا، اور مسلمان چھپ کر گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح ایک افریقہ کا واقعہ ہے کہ جنوبی افریقہ یا شمالی افریقہ، اس پہ یہ انگریزوں کا کنٹرول تھا، حکومت تھی، انہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم و جبر کیا، اور ان پر یہ نماز کے بارے میں بالکل سختی تھی، یہ دین کا کام بالکل نہیں کر سکتے تھے، سارا دن وہ مشقت کا کام کرتے، رات کو اس انتظار میں جاگتے رہتے جب یہ پہرے دار سوئیں گے تو ہم جو دن کی نماز قضا ہوگی وہ ہم نماز ادا وہ سب نمازیں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح وہ نماز رات کو پڑھا کرتے تھے جب سب چوکیدار سو جایا کرتے تھے، اسی طرح وہ 80 سال تک اسی طرح کرتے رہے۔ اور جب انگریز کے مقابلے میں ان پر جو حکومت مسلح تھی، ان کے مقابلے میں کوئی اور حکومت آئی، ان سے جنگ ہوئی، انہوں نے ان مسلمانوں سے کہا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم کچھ آپ کو مراعات دیں گے۔ ان مسلمانوں نے کہا ہم آپ سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک مسجد بنانے کی اجازت دی جائے اور اس میں باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اور انہوں نے اپنی جانیں کو قربان کر کے وہ جنگ لڑی اور جنگ جیتی، اور انہوں نے ایک مسجد بنانے کی اجازت لی، اور وہاں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے ان کو اجازت ملی۔ اور آج مسلمانوں ہم سب مسجد بھی ہمارے لیے کھلی ہیں، اور وضو کا نظام ہے، اور پانی گرم بھی ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، لیکن پھر بھی ہماری غفلت ہے۔ ہم سب کو اس نماز کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔